یہ نہیں کہتا اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا نسل آگے بڑھا دی. اب تو سیدھی کہہ رہے ہیں نا اللہ نے ایک لٹھ دے دیا. کیوں چیئرمین صاحب اب تو بیٹوں کا شمار لٹھوں میں ہو رہا. بھائی اس کی مت پوچھو، اس کے گھر میں 3 لٹھ ہو گئے. ہاں جھگڑے کا حساب لگا رہے. بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اس نے بیٹا دیا. بیٹا اگر رب دے دے تو اسے ہلکے میں نہ لینا، یہ بھی اس کا بہت بڑا کرم ہے. اس لیے کہ بیٹوں کے لیے بھی نبیوں نے دعائیں کی ہیں. ہاں بہت غور سے میری بات سنیے. اللہ بیٹا دے تو رب کا شکر ادا کریں، ڈی جے نہ بجائیں، تماشا نہ کریں. اللہ اگر بیٹا دے تو رب کا شکر ادا کریں. اور ماں باپوں سے بس ایک گزارش ہے میری، اولاد کے بارے میں بہت احتیاط کے ساتھ زبان کا استعمال کریں. کئی بار لاپرواہی میں مائیں کہہ جاتی ہیں تجھے موت نہ آ جاتی. اپنے علاقے کی بولی ہے اسے مری لے جائے، اسے ہیجا لے جائے، تیرے باٹ کی موت بھی نہیں ہے. یہ عام جملے ہمارے گھروں کے اندر ماؤں کے ہوتے ہیں اولاد کے لیے. باپ بھی کبھی کبھی اس طرح کا جملہ بول دیتا ہے. خدا را کبھی اولاد کے بارے میں یہ جملہ نہ بولنا، اس لیے کہ اگر رب ناراض ہو جائے نا تو آپ کے اسی جملے کو پتھر کی لکیر بنا دیتا ہے. اور وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نعمت سے اسے نوازا، اسے بیٹا دیا، اور یہ اس کے حق میں موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. جب وہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر بڑی مشکل موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. یوسف بھائی ایک خاتون تھی، اللہ نے اسے ایک ہی بیٹا دیا تھا. شوہر کا انتقال ہو گیا. جب شوہر کا انتقال ہوا کوئی بات ہوئی، بچہ چھوٹا تھا، ماں کی زبان سے جملہ نکل گیا تجھے موت نہیں آ جاتی. کوئی بچے سے نقصان ہو گیا یا اس نے پریشان کیا تو اس کے منہ سے جملہ نکل گیا تجھے موت نہیں آ جاتی. اب دیکھیے یہ اس کے منہ سے جملہ نکلنا تھا. 18 سال بیت گئے، 18 سال بیت گئے اس جملے کو کہے ہوئے. لڑکے کی عمر تقریباً 22-23 سال ہو گئی. پڑھ لکھ کر کے شاندار تعلیم حاصل کر کے وہ اچھی نوکری اس کو مل گئی. ماں نے کہا اچھی دلہن بھی لانی ہے. رشتہ بھی ہو گیا. شادی میں 8 دن رہ گئے تھے. اچانک پیر پھسلا، لڑکا گرا اور انتقال ہو گیا. اب ماں جب رو رہی تھی درد کے ساتھ نا تو کوئی اس کے درد کو بیان نہیں کر سکتا. جب رات کو سوئی کسی نے آ کے بتایا اب کیوں رو رہی ہے؟ یہ وہی ہے نا جسے بچپن میں تو نے موت کی بد دعا دی تھی، سمجھ لے تیرا وہ جملہ آج ہم نے پورا کر کے دکھا دیا ہے. اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، زبان سنبھال کے آپ کو جملوں کا استعمال کرنا ہے. کبھی لاپرواہی میں بھی موت کی دعا مت دینا. اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی کبھی پتھر کی لکیر ہوتے ہیں. اور ہم اس لاپرواہی میں رہتے ہیں. اب تو آئی گئے، اب تو جیے گا نا 18 سال، ابھی تو اس سے ہماری نسلیں چلیں گی آگے. میں نے پہلے ہی کہا تھا اللہ قادر مطلق ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو. اور ماں باپوں سے گزارش ہے کہ بچوں سے پیار سے بات کیا کرو. بچوں کے سامنے آپسی جھگڑے نہ کیا کرو. میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے برباد ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے برباد ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. اگر سائیکل کے 2 پہیے کہہ لیے جی آئیں تو بتائیے اگر سائیکل کا ایک پہیہ پنچر ہو جائے تو سائیکل کیسے چلتی؟ دیکھیے نا کبھی چلتی ہوئی.
نہ ڈرائیور محفوظ رہتا ہے نہ سائیکل محفوظ رہتی ہے. اور اگر دونوں ہی پنچر ہو جائیں تو گاڑی چلے گی؟ بولیں نہیں چلے گی نا. تو آپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ بچوں پہ آپ کی وجہ سے غلط اثر نہ پڑے. اور بچوں کی پرورش اسکول سے نہیں ہوتی، ان کی پرورش اور تربیت ماں سے شروع ہوتی ہے. ماں بچوں کا پہلا اسکول ہوتا ہے. اچھا ماں اسکول ہے تو باپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوگی نہیں. باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو حرام کے لقموں سے بچائے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کو حرام کے لقموں سے بچائے. اس لیے کہ اگر کھیتی کو غلط دوا لگ جاتی ہے تو فصل خراب ہو جاتی ہے، اولاد کو حرام کے لقمے ملتے ہیں تو نسل خراب ہو جاتی ہے. یہ آپ کو پہلا خیال باپ کو کرنا ہے کہ اسے حلال کے لقمے کھلانے، اور پھر تربیت کیسی کرنی ہے یہ ماں کو سوچنا چاہیے. موبائل اٹھایا دے دیا، خود موج میں لگ گئی. عورتیں بھی بڑی چالاک ہوتی ہیں امتیاز بھائی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. میرے بڑے ہیں، میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کیونکہ معاملہ کیا ہوتا ہے، پورا دن گھومے گی محلے میں، اور جب شام کو شوہر آئے گا نا تو بچے کے نوچ لے گی. کام اس لیے نہیں کیا، گھومنے گئی تھی اور نوچ لیا. وہ کہتا ہے کہ یہ چارپائی یہیں پڑی ہے، کہ یہ چپ ہے تب تو کروں، یہ چپ ہے تب تو کچھ کیا جائے. اس لیے جناب ہم تو پردے میں رکھتے ہیں، نہ کہیں جانے کا موقع ملے گا نہ کام ادھورا رہے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو پرورش پہ ان کی پورا دھیان رکھنا چاہیے. اس لیے کہ آپ کے ایک لمحے کی لاپرواہی آپ کے بچے کی زندگی برباد کر سکتی ہے. پوری بات نہیں بتاؤں گا، ڈاکو سلطانہ کے بارے میں سنا ہوگا. آخری فرمائش میں پوچھا تھا کیا چاہتے ہو، میری ماں کو بلایا جائے. زبان کاٹنے کی فرمائش آئی کہ کہا کیوں؟ کہا پہلے دن انڈا چرایا تھا نا تو اس نے کہا تھا شاباش، اگر اسی دن اس نے تھپڑ مار دیا ہوتا تو میں آج پھانسی کے پندے تک نہیں آتا. آپ خیال کریں، بچوں کی صحیح پرورش کریں، انہیں اچھی تعلیم دیں. ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو روز کہتے ہیں کہ بیٹے تمہارا جو انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن ہوا ہے، اتنے گھنٹے تمہیں نقل کرنی ہے، اتنے گھنٹے میتھ کا کام کرنا، اتنے گھنٹے انگلش کا کام کرنا، اتنے گھنٹے فزکس کا کام. یہ ساری باتیں ہم بانٹ دیتے ہیں. اس میں 5 منٹ اور بڑھانے ہیں بچے کے، اور یہ کہنا بیٹے تجھے مدینے والے پہ 5 منٹ درود پاک پڑھنا ہے. یہ اس کے روزمرہ کے اصول میں شامل کرنا ہے کہ 5 منٹ تجھے صرف حضور پہ درود پڑھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ یہ شامل؟ سارے بولیں انشاءاللہ. ہم بھی یہ عہد کریں اپنے دن اور رات کے کچھ وقت نکال کے اس میں سے 5-10 منٹ حضور پہ درود پڑھا کر. ہم یہ نہیں کہتے. ہمارے اگر اسکول جانے میں بچے کے 10 منٹ باقی ہوتے ہیں نا، بچہ تیار ہو کے آ جاتا ہے تو اماں کہتی ہے بیٹے بیٹھ جا، ٹفن میں 10 منٹ باقی ہیں. اس سے کہہ دیا جاتا بیٹے یہ رہا موبائل، یا سیریل لگا دیا جاتا ہے، بیٹے تب تک تو سیریل دیکھ، تب تک نیوز سن، تب تک موبائل چلا، اس کے بعد تو ہم ناشتہ دیں گے، تم اسکول چلے جانا. کیا ہی اچھا ہو اگر 10 منٹ لیٹ ہو ناشتے کی تیاری میں، ٹفن میں 10 منٹ باقی ہو، ماں 100 دانوں کی تسبیح لا کے دے، کہتے بیٹے اس تسبیح کو ایک مرتبہ حضور پہ درود پڑھ کے پوری کر لے. ادھر درود بھی ہو جائے گا، ناشتہ بھی تیار ہو جائے گا. اور یار تمہیں لگا ہلکا کام ہوا ہے، نہیں صاحب یہ ہلکا نہیں بڑا کام کر دیا ہے. اگر روز تمہارا بیٹا صبح 10 بار حضور پہ درود پڑھے گا، 10 بار شام کو پڑھے گا، جب یہ درودوں کا گلدستہ مدینے والے کی چوکھٹ پہ جائے گا، کبھی تو آقا پوچھیں گے یہ کس کا بیٹا ہے جس نے ہم پہ درود پڑھا ہے، یہ کس کا لال ہے جو روز درود پڑھتا ہے. فرشتے کہیں گے یہ امتیاز برکاتی کا بیٹا ہے، یہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے، محمد علی فیضی کا بیٹا ہے، یہ فلاں چیئرمین کا بیٹا ہے، یہ وسیم خان کا بیٹا ہے. جب ان کی چوکھٹ پہ تیرا نام آ جائے گا، خدا کی قسم یہاں آنا بھی کامیاب ہوگا، یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا. لیکن اتنا ماحول بنا لیں، اتنا ماحول بنا لیں. علماء اہل سنت مفتی حماد رضا صاحب
نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ واہ. ابھی موڈ خراب ہوا حضرت، وہ دیکھا میں نے، ایک تصویر دیکھی، مسلم ماں ہے، نقاب پہن کے جا رہی ہے، اور کون سا ڈے تھا، کرسمس ڈے تھا یا کون سا، اپنے بچے کو چوچو کا مربع بنا کے لے جاتا. دیکھا ہوگا آپ نے بھی. لیکن ہم جتنی دیر نیوز دیکھتے ہیں تب تک افسوس ہوتا ہے، اس کے بعد ختم. کیوں؟ وہ کیا بناتے ہیں بھائی؟ لال پیلا جو بنا لیتے ہیں چونچ نکال کے، وہ جو بھی بناتے ہیں، ایک مسلم ماں اپنے بیٹے کو بنا کے لے جا رہی ہے. یہ بتاؤ اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا اثر پڑے گا؟ سوچا ہم نے؟ یہ آگے چل کے مسلمان رہے گا؟ خیال کریں ہم لوگ. ہم آئی ایس آئی پی ایس بنانے کے چکر میں کدھر جا رہے ہیں؟ اصل آئی ایس آئی پی ایس نہیں، اصل بنانا ہے غلام مصطفیٰ. ہم جب اپنے بچوں کو کرسمس ڈے پہ ایک اچوبہ بنا کے لے کے جائیں گے، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ یہ دیکھا ہوگا آپ نے، حالات دیکھی ہماری قوم کے. وجہ کیا ہے؟ وہ کسی ماں نے کسی ٹیچر نے اسکول میں اپنے بچوں سے پوچھا تھا، پوچھتے ہی ہیں ٹیچر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک نے کہا تھا ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے نے کہا انجینئر بنوں گا، تیسرے نے کہا کلیکٹر بنوں گا، کسی نے کہا وکیل بنوں گا. لیکن جانتے ہو ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے مدینے والے کا صحابی بننا ہے. کیا کہا؟ مدینے والے کا صحابی بننا ہے. ٹیچر نے کہا بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے، بتا تو سکی. اس نے ڈاکٹر بننے کو کہا کیونکہ اس نے ڈاکٹروں کو جانا ہے. اس نے ماسٹر کی بات کی کیونکہ یہ ماسٹر کو جانتا ہے. آئی ایس آئی پی ایس کو اس دور میں ہم لوگ پاتے ہیں، اس لیے یہ آئی پی ایس بننا چاہتے ہیں. لیکن تو بتا تو صحابی رسول بننا کیوں چاہتا ہے؟ تجھے کس نے بتایا صحابی رسول کون اور کیا ہوتا ہے؟ بچے نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اس نے کہا سنیے ٹیچر، میری ماں مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی ہے جب تک حضور کے ایک صحابی کی کہانی نہیں سنا دیتی ہے، جب تک ایک صحابی کا قصہ نہیں سناتی ہے. یار کرسمس ڈے پہ اپنے بچوں کو سینٹا کرش بنا کر کے اسکول لے کر کے جانے والوں، تمہارے بچے کیا بنیں گے خود فیصلہ کرو. اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صلاح الدین ایوبی کے ثانی بنے، محمد بن قاسم کا پرتب بنے، اگر تم یہ چاہتے ہو ہمارے بچوں کے اندر خالد بن ولید کا تیور ہونا چاہیے، تو کرسمس ڈے پر ان کو سینٹا کرش نہ بناؤ، انہیں خالد کی کہانی سناؤ، محمد بن قاسم کے قصے سناؤ، انہیں ابو بکر کی داستان سناؤ، انہیں عمر کے قصے بتاؤ. خدا کی قسم بیٹا تیرا ہوگا غلام مدینے والے کا بنتا نظر آئے. رونا آتا اپنی قوم کے حالات دیکھنے پر. برا مت ماننا، دعوت دے کے کہہ رہے آ جانا حضرت بنگلہ ہے اپنا. سارے بنگلے حضرت کو ہی دکھا گا. بنگلہ ہے، کہہ رہا شکر اللہ کا 3 میل ہے، 2 رائس میل ہے، گنا میل ہے، آلو میل ہے. ہماری قوم کے پاس حویلیاں بنانے پیسے ہیں لیکن اسکول بنانے پیسے نہیں ہیں. اگر اسکول ہمارے ہوتے نا تو ہمیں اپنے بچوں کو کٹھ پتلا نہیں بنانا ہوتا. ہاں 2.5 لاکھ یار لڑکے کی شادی کی آتش بازی میں لگا دیتا بندہ. ایک نے کہا دعوت کھانے ضرور جاؤں گا، 54 لاکھ کا تو میری جھال ہوا، میں نے آگ لگے اس میں. 54 لاکھ کا میری جھال بنایا یار. ایک ٹرسٹ تیار کرو اور ایسے جو بیٹوں کی شادیوں میں 54 لاکھ کے میرج ہال کر رہے ہیں وہ 54 لاکھ اٹھا کے اسکول بنانے کے لیے دے دو. نہ کوئی بیٹی بے پردہ ہوگی، نہ کوئی بیٹا بے دین ہوگا. سناؤ بچوں کو کہانی، نبی نے تم سے کتنا پیار کیا ہے. اور یار صرف عمر سے پیار نہیں تھا، صرف ابو بکر سے پیار نہیں تھا، نبی نے تو مدینے کی گلیوں میں ٹہلنے والے بچوں سے بھی پیار کیا ہے. حضور صرف اپنے جوان صحابہ کو وقت نہیں دیتے تھے، بچوں کو بھی میرے نبی اپنا قیمتی وقت دیا کرتے تھے. تم نہیں جانتے ہو کتنی بار ایسا ہوا ہے، سرکار گزر کے جا رہے ہیں، بچے کھیل
کھیل رہے ہوتے تھے آقا دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جب تک بچوں کا کھیل مکمل نہیں ہو جاتا سرکار وہاں سے ہٹا نہیں کرتے تھے۔ سوچو تو سخی، جب بچوں کو حضور کا یہ محبت کر آپ نظریہ دکھائیں گے، ان بچوں کے سینے میں حضور کا عشق کتنا موجزن ہوگا۔ غلطی ہماری ہے، ہم خود نہیں جانتے اسلام کی تاریخ کیا ہے، ہمارے نبی نے بچوں سے کتنا پیار کیا ہے۔ آؤ تمہیں تاریخ کا ایک ورق پلٹ کے دکھا دوں۔ میرے نبی جب مسجد میں جایا کرتے تھے بچے لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے، عصر کا وقت ہو گیا ہے حضور آتے ہوں گے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے حضور آتے ہوں گے۔ جب آقا آیا کرتے تھے تو دوڑ کے آقا کریم کی طرف بھاگتے تھے، آواز دے کے کہتے تھے وہ دیکھو ہمارا مدینے والا آ گیا ہے، مدینے والا آ گیا ہے۔ اور آقا کا پیار دیکھیے، آج کا پیر تو امیروں سے پیار کرتا ہے، مدینے والے کا پیار دیکھیں، کتنا بھی بچہ کیسا بھی آتا سرکار اس کو باہوں میں لیتے، سینے سے لگاتے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتے۔ آقا کریم پیار کرتے تھے، یہ دستور بچوں کے ساتھ میرے سرکار کا تھا، لیکن اخلاق اتنا کریمانہ ہے۔ پھر زندگی کا ایک فرق پلٹا ہے، آپ اور آگے بڑھ کے دیکھیے، انہی بچوں کے درمیان ایک دن اپنا بچہ نہیں بلکہ دشمن کا بچہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب غیر کا بچہ آ کے کھڑا ہوا، بچے بچے ہوتے ہیں، کھیلتا ہوا آ گیا، اس نے دیکھا کہ بچے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، تھوڑی دیر کھیلتا رہا۔ بچے مسلمان جو تھے وہ جانتے تھے حضور آنے والے ہیں، بچوں کو پتا چلا آقا آ رہے ہیں، دوڑ لگا دی، یہ کھڑا رہ گیا۔ اس سے پوچھا یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ اس نے کہا تمہارا رسول ہے ہمارا نبی ہے، یہ صرف تمہارا نبی ہے، میں کیوں دوڑتا؟ کہا نہیں تو نہیں جانتا ہے، یہ ہمارا نبی ایسا ہے، صرف اپنوں سے پیار نہیں کرتا، یہ تو غیروں سے بھی پیار کیا کرتا ہے، دوسروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ بات بچے نے سنی، اچھا عصر میں آئیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ عصر کا وقت آیا، میرے نبی آئے ہیں، جیسے ہی مسلم بچوں نے دوڑ لگائی، میرا مدینے والا آ گیا ہے، یہ کھڑا رہ گیا۔ ایک نے کہا یار دوڑتا کیوں نہیں ہے، تو بھی آ جا۔ دشمن کا بچہ دوڑا، اس نے بھی کہا میرا مدینے والا آ گیا ہے، مدینے والا آ گیا ہے۔ سنیے، سب کو آقا کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، لیکن جب یہ آیا ہے میرے نبی نے گھٹنے زمین پہ رکھے اور یوں بازو پھیلائے ہیں، یہ دوڑ کر کے حضور کے سینے سے لگا، بس سینے سے لگنا تھا، عشق سرکار دل میں اترنے لگ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ اترتا؟ ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔